بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اب تک کی جو ہے 8 قصے مراح الارواح کی ہو چکی ہیں، اور اب ہم یہ جو ہے 9ویں قسط لے کر کے حاضر ہوئے ہیں سوالات و جوابات کی صورت میں۔ تو آئیے آج پھر 9ویں قسط کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس سے پہلے ہم نے جو تمہید رکھی ہے وہ تمہید کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد 6 ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلباء کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلباء کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لے۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 9ویں قسط فصل فی اسم الآلتی کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، جو پورے فصل فی اسم الآلتی کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یوپی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان عطار، ناگپور۔ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 8057889427۔ فصل فی اسم الآلتی، سوالات مع جوابات۔ یہی چیز اندر ہے، ایک بار اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد 6 ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلباء کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلباء کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لیں۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 9ویں قسط فصل فی اسم الآلتی کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، جو پورے فصل فی اسم الآلتی کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یوپی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان عطار، ناگپور۔ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 8057889427۔ فصل فی اسم الآلتی، سوالات مع جوابات۔ فصل فی اسم الآلہ۔ سوال نمبر 1، اسم اعلیٰ کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ جواب، اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو یفعل مضارع معروف سے مشتق ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ذریعے فعل واقع ہو، جیسے مفعول کرنے کا ایک آلہ۔ سوال نمبر 2، اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے؟ جواب، اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضرب مارنے کا ایک آلہ، منصر مدد کرنے کا ایک آلہ، مفتاح کھولنے کا ایک آلہ۔ سوال نمبر 3، مصنف نے اسم اعلیٰ کے تینوں صیغوں میں سے صرف 2 ہی کو کیوں بیان کیا؟ جواب، اصل میں اسم اعلیٰ کے 3 صیغے ہیں، لیکن مصنف نے
تینوں صیغوں مفعلن، مفعالن، مفعلتن میں سے صرف پہلے والے دو کو بیان کیا، تیسرے کو کثرت استعمال نہ ہونے کے سبب بیان نہیں کیا۔ سوال نمبر 4، اسم اعلیٰ کے کتنے صیغے ہیں؟ ان میں سے کتنے قیاسی اور کتنے سماعی ہیں؟ جواب، اصل میں اسم اعلیٰ کے 3 صیغے ہیں۔ پہلے 2 صیغے مفعل، مفعال قیاسی ہیں، اور تیسرا صیغہ مفعلتن سماعی ہے۔ سوال نمبر 5، جب اسم اعلیٰ کے 2 صیغے قیاسی ہیں تو مصنف نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیوں نہیں کیا؟ جواب، مصنف نے اسم اعلیٰ کے 2 قیاسی صیغوں میں سے دوسرے کو پہلے سے جدا اس لیے بیان کیا کہ دوسرا صیغہ پہلے کی بنسبت مشہور کم ہے، گویا کہ اصل صیغہ ان کے نزدیک صرف مفعل ہے۔ سوال نمبر 6، اسم اعلیٰ بناتے وقت میم کو کسرہ ہی کیوں دیا؟ اگر فتح یا ضمہ دیتے تو کیا خرابی تھی؟ جواب، اسم اعلیٰ بناتے وقت مفعل میں میم کو اگر فتح دیتے تو اس میں ظرف مفعل سے التباس لازم آتا، اس لیے میم کو فتح نہیں دیا، اور اگر میم کو ضمہ دیتے تو باب افعال کے مفعول مفعل سے التباس لازم آتا ہے، اس لیے فتح اور ضمہ دونوں کے بجائے کسرہ دیا تاکہ کسی سے التباس لازم نہ آئے۔ سوال نمبر 7، اسم اعلیٰ کسی اور طریقے پر بھی آتا ہے؟ جواب، اسم اعلیٰ میم اور عین کلمے کے ضمے کے ساتھ مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مسعتن وہ برتن جس میں دوا ڈالی جائے، منخل وہ برتن جس سے آٹا چھانا جائے۔ سوال نمبر 8، المسعت اور المنخل کے بارے میں سیبویہ کا موقف کیا ہے؟ جواب، سیبویہ کے نزدیک المسعت اور المنخل یہ غیر مشتق اسما ہیں اور جامد ہیں، یعنی مسعتن برتن کا نام ہے، اسم اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ اسم اعلیٰ میم کے کسرہ اور عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسم اعلیٰ کا بیان مکمل ہو گیا، اور اسم اعلیٰ کے تحت ہم نے جو ہے 8 سوالات بنائے تھے، اور ان کے تحت ہم نے جوابات بھی رکھے، اور تو ہمارے یہ 9ویں قسط بھی مکمل ہو گئی، جو ہماری متعین مقدار ہے اس کی 9ویں قسط یہاں مکمل ہوئی۔ اس طرح ہم نے جو ہے سب کو قسطوں میں بانٹ دیا تاکہ آسانی سے جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ حل کر سکیں۔ اب آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پھر اور لے کر کے حاضر ہوں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیں، اور انٹر بٹن اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔